اچھا حسن بھائی، میرا دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ آپ کی باقی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ کنونس کرتی ہیں خلافت کے مسائل میں، تو اگر ہم اس کو صرف ایسے دیکھ لیں کہ یہ ایک پولیٹیکل اختلاف تھا حضرت علی اور باقی خلیفتین کے بیچ میں، تو کیا یہ کافی ہوگا شیعت میں آنے کے لیے، یا پھر ان کے اوپر گالی دینا، تبرہ کرنا یہ لازم ہے آپ کے عقیدے کے حساب تو سے؟ وہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے میرے بھائی، کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میرے بعد وسیع میرا کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ پھر آپ لوگ جو ہیں اس کو ساتھ نہ دو، اس کا حق ضائع کرو، اور اپنے آپ کو بلا وجہ تم کہہ دو کہ میں امام ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کسی اور آپ نے طاعت کرنی تھی کسی اور کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اب اگر آپ مانتے ہو کہ انہوں نے فرمایا من کنت مولا فاد علی علیہ السلام مولا، تو ان کی طاعت جی جی واجب بالکل۔ ہے، ان کی معصیت حرام ہے، تو آپ نے یہ سب اپنے پیروں کے تلے کر دیا، اور آپ آ کے یہاں پہ امام بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ نے جھوٹی حدیث بنا دی اہل بیت علیہ السلام پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث نہیں ہوتا، تاکہ ان کے مال پہ قبضہ کیا جائے، ان کے میراث پہ قبضہ کیا جائے۔ تو یہ تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کو مان لینا کہ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ظلم ماننا کہ ظلم مان لیا، ظلم مان لیا، گناہ ظلم مان لیا، سمجھ میں ختم بات۔ آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ گالی دینا ضروری ہے؟ دیکھیں وہ اگر ان کو گناہ کار مان لیا، ان کو ظالم مان لیا، پھر ان کے گناہ کی حدود کو آپ تو دیکھ لو نا، کہ دنیا میں جتنے دین میں بدعات داخل جیسے ہوئی ہیں۔ شہنشاہ نقوی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ان کو گالی دینا حرام ہے۔ دیکھو میرے بھائی، ایک دفعہ حکم فی نفسی ہوتا ہے، ایک دفعہ حکم ثانویہ ہوتا ہے۔ شہنشاہ کو بات آپ نہیں سمجھے ہوں گے، یا شہنشاہ کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک شخص ان سے اگر ایک بار بار غلط کام پوچھا گیا کہ آپ یہ تکیہ تو نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تکیہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر بھی یہی ہے، یہ تکیہ یہ ہے ہی بکواس نہیں۔ کر رہا ہے، بالکل بکواس کر رہا ہو، بالکل نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ تقیہ آپ کریں، کہ مثلا ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ضرر پہنچائے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ان پہ لعنت اور ان کو بری الفاظ کے ساتھ، اور بہت ہی غلط، بہت ہی یعنی غلط تو نہیں، بالکل صحیح، جو ان کے جائز ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہیں شیخین کے لیے۔ تو 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 ایسے شخص کے فاسق کی حرمت نہیں ہوتی عزیز میرے بھائی۔ ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے بیعت کر کے بیعت توڑتے تھے، ان کی بدتمیزی کرتے تھے، اس کی حرمت نہیں ہے کہ پھر آپ اس کا احترام کریں، بل ان کو برا کہنا۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس بات پہ متواتر ہیں کہ براءت کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا۔ اب بیزاری کا اظہار کرنا یہ تو نہیں کہ صرف آپ گالی دے دیں، یعنی آپ دل میں نفرت ہونی چاہیے، دل میں بیزاری دشمنی ہونی چاہیے، اور اگر کبھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ بیزاری جو ہے لفظ پہ زبان پہ بھی آ جائے تو یہ عین عبادت ہے۔ اور یہ جو ہے ہمارے روایات میں ان کی لعنت کرنا یہ تو بہت زیادہ ہے، بے شمار ہیں ان کی مذمت میں۔ جی ہاں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ ان کے لیے، اتلم بین ذالک بعد ذالک الزنیم، اتلم بعد ذالک الزنیم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کے معنی بہت سخت ہیں۔ یہ ابو بکر عمر، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو قرآن میں گالی دی ہے۔ ابو بکر عمر کو اللہ نے اتلم بعد ذالک الزنیم، یہ ابو بکر عمر ہیں، اور اس کے معنی آپ چیک کریں کسی ڈکشنری میں، اس کے معنی بہت شدید ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ یہی دو ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا، یہ تو معرفت کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ برے لوگ ہیں، تو پھر صحیح بات ہے، پھر آپ پہ کچھ واجب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، امامت ان کا حق نہیں بنتا تھا، انہوں نے جھوٹ میں کئی سالوں تک ادعا کہ ہم امام ہیں، جو اصلی امام ہے اس کی بات نہیں مانتے رہے، اور پھر اسی وجہ سے دین میں بدعات داخل ہو گئے، خود انہوں نے شریعت چینج کیا۔ طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق ایک مجلس میں جی 3 دفعہ طلاق دینا، یہ تو سنت ہے کہ بھائی وہ ایک مجلس میں آپ 3 دفعہ طلاق دیں، وہ طلاق نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ آپ 20 مرتبہ کہہ دیں طلاق طلاق طلاق، طلاق نہیں ہوتی جب تک وہ دوسری مجلس میں وہ عدہ کر لے، یعنی عفواً اس کے بعد وہ حیض کر لے، اس کی عدہ نکل جائے، پھر اگر آپ نے رجوع نہیں کیا، پھر اگر آپ نے رجوع کیا پھر طلاق دے دی، پھر وہ دوسرا طلاق ہوگا۔ اس کو کس نے چینج کیا؟ عمر صاحب نے چینج کیا اس کو۔ تراویح کو کس نے چینج اچھا، کیا؟ میرا عمر صاحب نے۔ شریعت کے اجزاء کو ان لوگوں نے چینج کیا بھائی۔ ہاں جی تیسرا میرا اہم سوال بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ غیر مسلم سے مسلم ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ سنیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اہل سنت والے اس کو، جو بھی ہوتا ہے، دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بریلویوں میں لے کے جاتے ہیں، اہل حدیث ہوں گے تو وہ اپنے پاس لے کے جائیں گے، اسی طریقے سے دیوبندی ہوں گے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا ہوں تو پھر آپ کے حساب سے کون سا فرقہ آپ کا سب سے صحیح ہے؟ اسماعیلیہ، زیدیہ ایکسیٹرا، تو آپ کا صحیح العقیدہ شیعت کون سی ہے؟ بھائی میرے فتوے سے کچھ نہیں بنتا، آپ تحقیق کریں بھائی، میں کہہ دوں فلانا صحیح ہے،
ٹھیک ہے نا فلانا، وہ اس طرح تو نہیں ہوتی بھائی. آپ مجھ سے نہیں تو میں ہم شیعہ اثنا پریشان عشری ہیں ہوں، یہ میں شیعہ اثنا نوجوان عشری ہوں. دیکھو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. شیعہ اثنا عشری، شیعہ جو ہے نا دنیا میں جب شیعہ کہا جاتا ہے اس سے مراد شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے. یہ دوسرے جو ہے نا یہ کسی کے ذہن میں بھی جاتا نا. آپ کہتے ہیں میں شیعوں کے مسجد میں گیا تھا، آپ سے کون سب لوگ سے یہی سمجھیں گے کہ آپ اثنا عشری کی مسجد میں گئے تھے. میرے شیعہ دوست ہیں، کوئی نہیں اگر آپ نے آغا خانی کا سے دوستی ہو آپ کہتے ہیں کہ اسماعیلیہ سے میری دوستی ہے. باقی فرقے تو آپ کے پاکستان وغیرہ میں ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کے علماء ایک آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، آپ لوگوں کو سادہ ذہنوں کو الجھانے کے لیے کہ شیعہ کے تو کئی اقسام ہیں، یہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں. عمریہ کے بھی بہت سارے اقسام ہیں، جماعت عمریہ کی بہت ہم سے زیادہ ان کے اقسام ہیں، ان کے فرقے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اسی سے جب تو لفظ شیعہ پریشان ہو کہا کہ ہم جاتا ہے، ایک رائے لفظ حق شیعہ کو جب کہا ڈھونڈ جاتا رہے ہے ہیں. معاشرے میں علماء کے نزدیک اکثر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے. اور میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی کہ آپ کس کی اتباع کریں. آپ جو ہے نا اپنی عقل سے لگائیں، اپنی تحقیق کریں، جس کے پاس دلیل ہے وہی حق ہے. اوکے، تھینک یو سر. صحیح. یا علی جی مدد، بالکل. بہت مہربانی. خدا حافظ. خدا حافظ.